السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج ہم صحت و صفائی کے سبق کا جو ہے وہ مشق کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں الفاظ معنی۔ الفاظ معنی میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے خوردبین۔ خوردبین کسے کہتے ہیں؟ ایک آلہ جس کی مدد سے باریک ترین اشیاء کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے معائنہ، آنکھوں سے دیکھنا، ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا۔ تیسرے پہ ہمارے پاس دار و مدار، انحصار، جراثیم، ننھے کیڑے جنہیں صرف خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ افزائش، بڑھنا یا زیادہ ہونا۔ مسام، بدن کے باریک سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے۔ فاضل مادے، فالتو مواد۔ ابھی کیا آتے ہیں؟ الفاظ معنی۔ ان الفاظ معنی کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اچھا، دوسرے پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں گرد و غبار، جراثیم، بدبو یا کیڑے مکوڑے۔ تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ دوسرا، یعنی کہ جراثیم۔ اور دوسرے پہ کیڑے مکوڑے، مکھیاں اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہے گندگی سے۔ اب جیم میں ہے ملیریا بخار ہوتا ہے مچھر کے کاٹنے سے۔ دوسرے نمبر والا آپ نے ٹک کرنا ہے۔ مسام نظر آتے ہیں خوردبین سے، دوربین سے، اینک سے، کھلی آنکھ سے۔ اس کا کیا ہوگا؟ خوردبین سے۔ اب جو ہے اس کے ہم جو ہے سوال جواب ہے اس کو دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے، جسم میں جراثیم کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہوگا، ہم جب جراثیم والی چیزیں کھاتے ہیں تو جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس، جراثیم سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ دوسرے سوال کا جواب ہے، صفائی رکھیں اور صاف ستھری چیزیں کھائیں۔ اب سوال نمبر 3 ہے، مسام کسے کہتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے؟ تیسرے سوال کا جواب، جلد میں باریک سوراخوں کو مسام کہتے ہیں۔ یہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ صرف خوردبین سے نظر آتے ہیں۔ اب سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے، جسم پر دانے کیوں نکل آتے ہیں؟ سوال نمبر 4 کا جواب، جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے فاضل مادے مسامات کو بند کر دینے کی وجہ سے دانے نکلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ 3 باتیں لکھیں۔ سوال نمبر 5 کا جواب ہمارے پاس ہے، صفائی کر کے۔ دوسرا ہے کوڑا کرکٹ دان میں ڈال کر۔ تیسرا ہے گھر کے علاوہ محلے کی صفائی کر کے۔ تو یہ ہمارے ہو گئے 5 سوال جواب۔ تو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اس کو درست تلفظ کے ساتھ جو ہے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جو درست الفاظ ہیں ان کو اس طرح ادا کرنا ہے، جو غلط ہے ان کو ہم نے اس طرح۔ درست کیا ہوگا؟ وقت۔ غلط کیا ہے؟ وقت۔ ہم نے وقت نہیں کہنا، وقت کہنا ہے۔ صرف نہیں کہنا۔ غلطی نہیں کہنا، غلطی کہنا ہے۔ صبر نہیں کہنا، صبر کہنا ہے۔ عصر نہیں کہنا، عصر کہنا ہے۔ آگے ہے، کچھ الفاظ چیزوں کے درجے اور ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں، مثلا تیسرا بچہ، 5واں کمرہ اور 9واں دن وغیرہ۔ اسے عددی ترتیب کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ درست عددی ترتیب سے ہم جملے مکمل کریں گے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ڈیش کبوتر کا رنگ بھورا ہے، تو دوسرے کبوتر کا رنگ بھورا ہے۔ آگے ہے، دوسرا پھول سرخ ہے، دوسرا پھول سرخ ہے۔ چوتھا ڈبہ کھلا ہے، 1 2 3 4، چوتھا ڈبہ کھلا ہے۔ دوسرا غبارہ اونچا ہے، پہلے پہ دوسرے، آگے دوسرا، چوتھا دوسرا۔ آگے قواعد سیکھیں، وہ کلمہ جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے اور اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کلمے کو سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے
समझ से पहले ना लगाकर ना समझ बनाना। लफ्ज़ के शुरू में ना लगाकर नए अल्फाज बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे लिखा हुआ था लाइक, तो हमने क्या किया, ना लाइक, तो इसका जुमला क्या बनेगा, हारिस नालायक तालिब इल्म है। अब दूसरा है उम्मीद, इसके शुरू में हमने लगाया ना, क्या बन गया, ना उम्मीद। ना उम्मीद होना कुफ्र है। तीसरा है अहल, इसके शुरू में हमने लगाया ना, क्या बन गया, ना अहल। अली इस नौकरी के लिए ना अहल है। आगे आ जाएगा हमारे पास काफ़ी, इसके शुरू में हमने लगाया ना, क्या बन गया, ना काफ़ी। ये खाना हमारे लिए ना काफ़ी है। आगे लिखा है मुकम्मल, हमने शुरू में क्या लगाया, ना, क्या बन गया, ना मुकम्मल। इसका जुमला क्या बनेगा, तुम्हारा खत ना मुकम्मल है। अब वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और उसके माने में तब्दीली आ जाए, इस कलमे को लाहका कहते हैं। जैसे नमक के बाद दान लगाकर नमकदान बनाना। लफ्ज़ के आखिर में दान लगाकर नए अल्फाज बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जिनसे हमने नए अल्फाज बनाकर उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है नमक, तो नमक का हमने क्या बनाना है, नमक के आगे हमने क्या लगाया, दान, तो ये क्या बन जाएगा जुमला, ये खूबसूरत नमक दान है। अब दूसरा लिखा हुआ है पान, पान के आगे हमने क्या लगाया, दान, क्या बन गया, पान दान। अब इसका जुमला क्या बनेगा, ये पान दान उठा लो। अब तीसरा लिखा हुआ है रोशन, रोशन के आगे हमने क्या लगाया, दान, क्या बन गया, रोशन दान। जुमला क्या होगा, रोशन दान खोल दो। आगे लिखा हुआ है सियासत, सियासत के आगे हमने क्या लगाया, दान, क्या जुमला बन गया, सियासतदान ने उम्दा तकरीर की। आखिर में लिखा हुआ है गुल, गुल के आगे हमने क्या लगाया, दान, क्या बन गया, गुल दान। इसका जुमला क्या होगा, गुलदान में फूल रख दो, गुलदान में फूल रख दो। तो जो आज हमने सेहत सफाई की जो है मुकम्मल मश्क को हल कर लिए हैं। आपने इसको नोट की बुक के ऊपर भी जो है लिख लेना है, या आप कॉपी के ऊपर भी इसको नोट कर सकते हैं, ताकि पेपरों की तैयारी में आपको कोई मुश्किल जो है वो पेश ना आए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।